بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، جیسا کہ آج کی جو نشست ہے وہ تیسری نشست ہے، استقامت، اہمیت، فضیلت، وسائل اور رکاوٹیں. کل ہم فتنوں کے متعلق پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ فتنے کس طریقے سے یا کن کن فتنوں کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور فتنے مومن کے لیے کس طریقے سے نعمت ہے اور جاہل کے لیے وہ کس طریقے سے زحمت ہے، یا فاسق اور فجار کے لیے. آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، اور کافی اہم باب ہے اس موضوع کا، اور وہ ہے کہ فتنوں کے دور میں کرنا کیا چاہیے. تلک عشرۃ کاملہ. ہم ہمارے ناقص مطالعے سے جن چیزوں کو ہم نے جمع کیا ہے طلباء کے لیے، ہم کم سے کم کوشش کریں گے کہ 10 چیزیں یا 10 نکات کی شکل میں ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ساتھیوں جو ہمیں غور کرنا ہے، یا پہلی چیز جو اس باب سے متعلق ہے، وہ ہے آگاہی. یعنی انسان کو شعور ہو، علم ہو، وہ الرٹ رہے، پریکاشن رہے کہ فتنوں کے دور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے یا اس کا ایمان کمزور ہو جائے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں، عن جبیر ابن نفیر قال دخلت على ابی درداء منزله بحمص فاذا هو قائم يصلي في مسجده فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق فلما انصرف قلت غفر الله لك يا ابا درداء ما انت والنفاق قال اللهم غفرا ثلاثا من يأمن البلاء. یعنی جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. حمص میں علاقہ ہے، اور جب وہ بیٹھے یعنی تشہد میں تو وہ دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے تھے نفاق سے. جب انہوں نے نماز ختم کی تو ہم نے کہا اللہ آپ کی مغفرت کرے ابو دردہ، آپ اور نفاق کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو کہا اللہ آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی انہوں نے کہا ابو دردہ رضی اللہ، کون ہے جو فتنوں سے محفوظ ہے، کون ہے جو بلاؤں سے محفوظ ہے؟ اور آپ نے ایک بات کہی، اور اس بات کو آپ لکھ کر جائے، کہا واللہ ان الرجل لا یفتتن فی ساعۃ فینقلب عن دینہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، صحابی رسول، اللہ کی قسم، ایک آدمی کو 1 گھنٹے کے لیے آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ وہ دین سے پھر جائے یا دین سے خارج ہو جائے. تو پہلی چیز ساتھیوں جو بے حد ضروری ہے، انسان کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ مرتے دم تک اسے اس کا مقصد انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، بعض اہل سیر نے لکھا ہے، عبداللہ ابن حمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب
فی سیاقۃ الموت، میرے والد امام اہل سنہ احمد ابن حنبل آخری حالت میں تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، اور میں اس کپڑے کے ذریعے سے آپ کی لحیہ یعنی آپ کی داڑھی کو باندھ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بیدار ہوئے اچانک، یعنی وہ آخری حالت میں اپنے آنکھوں کو کھولا اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور بار بار یہی کہتے تھے کہ ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں۔ تو میں نے پوچھا میرے والد سے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جو ہے یعنی لاشعوری، یعنی آپ ایک دم بے ہوش ہو چکے تھے، پھر جب آپ ہوش میں آئے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کیا بیٹا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم نے مجھے ہرا دیا، احمد تم میرے جال سے بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں ساتھیوں؟ موت تک انسان کو اس بات کا یعنی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی میں آزاد ہوں، ابھی میں فت نہیں۔ کامیابی یہی ہے کہ انسان موت تک اپنے ایمان کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ آگاہ رہیں، اور آگاہی کے لیے علم چاہیے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ فتنہ اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ تمہیں دین کا علم ہو، دین کی معرفت ہو۔ کب نقصان دے گا؟ یعنی بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ فتنے نے تمہیں اثر کیا، یعنی تم فتنوں سے متاثر ہو چکے، تو یہ دیکھو کہ کل تک جب چیز کو حلال کہتے تھے آج حرام کہہ رہے ہو، یعنی اس طریقے سے بات۔ اب یہاں پر دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ، میں شیخ البانی کے کلام سے پہلے ایک اور چیز نقل کرنا چاہوں گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان آگے کہتے ہیں کہ جب کشمکش میں ہو انسان، اس کے پاس بصیرت نہ ہو، یعنی حق بھی اسے معلوم ہو، باطل بھی اسے معلوم ہو، لیکن اس کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ حق کی اتباع کی جائے یا باطل کی اتباع کی جائے، یہ فتنہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل ایک گفتگو کرتے ہیں لیکن آنے والے دن یعنی اگلی ایک گفتگو کرتے ہیں، کل ایک کا دفاع کرتے ہیں، آنے والے دن اس کا دفاع نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے ساتھیوں؟ یہ فتنے کی علامت ہے کہ وہ شخص جاہل ہے اور فتنے سے متاثر ہو چکا ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلی چیز ساتھیوں جو بے حد ضروری ہے، انسان آگاہ رہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں جو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ انسان جلد بازی سے کام نہ لے۔ جلد بازی بڑی ہی خوفناک چیز ہے۔ انسان جب کبھی فتنے کا ماحول ہو تو وہ عجلت سے کام نہ لے، نرمی سے کام لے، اور کوشش کرے کہ جلد بازی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کے راوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا وأنه ولا ينزع من شيء الا شأنه، کہ جب نرمی کسی چیز کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس شے کے اندر، اس چیز کے اندر کیا بڑھ جاتی ہے؟ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور نرمی اگر ہٹا دی جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر نقص آ جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، امام ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اشج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، یا اشج ان فیک الخصلتین، کہ اے اشج تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ، کہ جو خصلتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ الحلم والتوددہ، یعنی ایک تو کیا ہے؟ بردباری، حلم، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سہج کر، یعنی کام کرنا۔ آپ دیکھیں اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جلد بازی سے جو ہے انسان کو کبھی بھی کام جو ہے نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا کہ العنۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جو جلد بازی ہے یعنی سوچ سمجھ کر جو کام کرنا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یعنی جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی سے کام کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پہلی چیز یہ پتا چلی۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ فتنوں کے دور میں جلد بازی سے کام بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، حکیم ابن سعد کہتے ہیں کہ ہم سیدنا علی کے ساتھ تھے، تو سیدنا علی نے کیا کہا؟ لا تکون عجلا، کہ تم جلد بازی نہ کرو، یعنی خبر کو پھیلا رہے ہو، راز کو فاش کر رہے ہو، نہیں، کیونکہ آگے چل کر فَإِن مِّن وَرَائِكُمْ، آگے چل کر بلا، یعنی بہت سارے فتنے آنے والے ہیں۔
تو فتنوں کے دور میں جو دوسری اہم چیز جس کا علم ہے آپ لوگوں کے سامنے، یا جس کی نصیحت اپنے آپ کو اور آپ کو کرنا چاہوں گا، کہ ہم جلد بازی سے کام نہ لیں ساتھی، کیونکہ یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ یہاں پر میں بات پر سمجھ میں آ چکی ہوں۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہے ساتھیوں، جو کافی اہم ہے، کہ عدل سے کام لینا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو، یعنی کھری بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کے اندر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاطر راستے پر قائم رہیں اور انصاف کی ہم گواہی دیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، کسی گروہ سے آپ کی دشمنی ہو، عداوت ہو، بغض ہو، لیکن وہ بغض، وہ دشمنی، وہ عداوت ہم کو اتنا یعنی متشدد نہ کر دے کہ ہم انصاف ہی نہ کریں، انصاف سے ہم پھر جائیں۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ عدل کریں۔ یہی تقوی سے زیادہ مناسبت رکھنے والی چیز ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے خوف کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ کہیں ہماری عداوت یہاں تک نہ لے جائے کہ ہم انصاف سے کام نہیں لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو عدل سے کام لینا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، آپ اس حدیث پر غور کریں۔ انہوں نے حدثنی ہارون بن سعید حدثنا ابن وهاب حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماخة قال آتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت فقلت رجل من أهل المصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه فقال ما نقمنا منه شيئا إن كان لا يموت لرجل منا البئير فيؤتيه بئير والعبد فيؤتيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيؤتيه النفقة فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخيه أنا أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم مولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشفق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی اصل میں ایک شخص عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا، تو اس وقت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اہل مصر میں سے ہوں، یعنی میں مصر سے آیا ہوں، ایجپشین ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا حاکم حالیہ جنگ کے دوران میں تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ تو میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات بری نہیں لگی، اگر ہم میں سے کسی شخص کا اونٹ مر جاتا تو وہ اس کو اونٹ دے دیتا، اور اگر غلام مر جاتا تو وہ اس کو غلام دے دیتا، اور اگر کسی کو خرچ کی ضرورت ہوتی تو اس کو خرچ دے دیتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بھائی محمد بن ابو بکر کے معاملے میں اس نے جو کچھ کیا وہ مجھے اس سے نہیں روک سکتا کہ میں تمہیں وہ بات سناؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو شخص بھی میری امت کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان پر سختی کرے تو اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کسی معاملے میں ذمہ دار بنا اور اس کے ساتھ نرمی کی تو اس کے ساتھ نرمی فرما۔ اب یہاں پر دیکھیں جو بات امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، شرح صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ بات پتا چلی جو عدل سے متعلق، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عدل، یہ بات پتا چلی کہ لوگوں کے اچھے اوصاف ہم بیان کریں اگرچہ ہمیں وہ اوصاف پسند نہ ہو۔ بات سمجھیں آپ کہ اگر ایک کوئی شخص نہ بھی پسند ہو تو اس میں ظاہر سی بات اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کے پورے نیکیوں کا ہم انکار کر دیں، نہیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے، یہی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی دلیل ہے۔ اور جس گورنر کی یہاں پر بات ہو رہی تھی وہ معاویہ ابن حدیج ہے۔ بہرحال امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ فتنوں کے دور میں ہمیں عدل سے کام لینا چاہیے، یہ تیسری چیز ہے ساتھیوں۔ چوتھی چیز ساتھیوں جو کافی اہم ہے کہ اگر ہم دیکھیں وہ اوصاف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ اگر ان اوصاف پر غور کریں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کتاب الملاحم کے اندر، اور شیخ شعیب الارناؤت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو
حسن قرار دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حدثنا عبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقی، عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی، حدثنا بشر بن بکر، حدثنا ابن جابر، حدثنی ابو عبد السلام ان ثعبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤشیک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلتي نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدورهم عدوكم المحبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوحن فقال قائل يا رسول الله وما الوحن قال حب الدنيا وكراهية الموت اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ثعبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر، اپنے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہماری اس دن قلت ہوگی، کیا ہم کم لوگ ہوں گے؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم لوگ تو کثیر تعداد میں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جھاگ ہوں گے جس طرح سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. یعنی وہن کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت اور موت کی کراہت. تو فتنوں کے دور میں ترجیح کس کو دینی چاہیے ساتھیوں؟ ہم ترجیح دنیا کو نہیں، آخرت کو دیں. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح غیری قرار دیتے ہیں. ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حب الدنیا اضر بآخرته ومن احب آخرته اضر بدنیا فآثر ما يبقى على ما يفنى او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں خسارہ اٹھائے گا. تو اے صحابہ اس چیز کو ترجیح دو یبقا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس چیز کو ترجیح نہ دو جو یفنا جو کیا ہے، فنا ہونے والی ہے. تو فتنوں کے دور میں جو ایک چیز کرنی ہے ساتھیوں وہ کیا ہے؟ ہم کس کو ترجیح دیں؟ ہم مال کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ ساتھیوں یہ جو مال ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو فتنہ ہوتا ہے وہ 3 رکن پر کھڑا ہوتا ہے، 3 پلرز پر. ایک جو شیطان کا جال ہے وہ ہے نساء، خواتین کا. دوسرا رکن وہ کیا ہے؟ شراب جو شیطان کی تلوار ہے. اور تیسرا جو شیطان کا تیر ہے وہ ہے دولت، وہ ہے مال. غور کریں اس بات پر، یعنی دنیا کی طرف ہم ترجیح نہ دیں، آخرت کو ہم ترجیح دیں. یہ کیا ہے ساتھیوں؟ یہ چوتھی چیز ہے. 5ویں چیز ساتھیوں عمل. احادیث پر جب آپ غور کریں گے اور خود قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ جگہ جگہ جس چیز کا ذکر آیا ہے وہ ہے عمل صالح. ایمان کو ہم ترجیح دیں. احادیث پر جب آپ غور کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امام مسلم اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کتاب الایمان کے اندر آپ نے کہا، امام مسلم بیان کرتے ہیں حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبہ بن سعید بن حجر قالوا حدثنا اسماعیل یعنون ابن جعفر الاعلی عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال 6. یہاں پر ایک حدیث جو آپ نے نقل کی ہے یہاں پر 6. دوسری حدیث جو کتاب الایمان کے اندر ہے وہاں پر 6 کا لفظ نہیں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا کہا؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يأبي دينه بأرض من الدنیا. کہ تم اعمال میں جلد کرو، یعنی جلد سے جلد اعمال کرو. کیوں؟ جو حدیث کا جو حصہ ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسکرین پر دکھ رہا ہے؟ قیامت سے قبل ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے. یہاں پر بھی جہاں پر ذکر ہوا اس سے پہلے جب آپ دیکھیں گے کہ عمل، یعنی عمل کی بے حد اہمیت بیان کی گئی ہے، عمل صالح کی، جب کیا ہو؟ فتنوں کا دور. اس بات کو آپ سمجھیں. اور دوسری روایت کے اندر یہاں بھی صحیح مسلم کے اندر ہی کتاب الفتن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بادروا بالاعمال 6 کہ طلوع الشمس من مغربها او دقان او دجال او دابة او خاصة احدكم او امر العامة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 6 چیزیں کہ ظہور ہونے سے پہلے نیک اعمال کرو، یعنی نیک اعمال میں سبقت کرو، جلد نیک اعمال کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے. دوسرا دھواں. تیسرا دجال. چوتھا زمین کا چوپایا.
خاص طور پر تم میں سے کسی کی ایک کو پیش آنے والے معاملے، یعنی بیماری ہے، عاجز کر دینے والا بڑھاپا ہے یا کوئی رکاوٹ، اور ہر کسی کو پیش آنے والا معاملہ یعنی اجتماعی گمراہی، یعنی اجتماعی فتن اور انفرادی فتن، ان فتنوں سے پہلے کیا کرو؟ اعمال میں جلد بازی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو عمل بے حد ضروری ہے ساتھ، یہ بات اللہ کے رسول، یعنی جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے، یعنی ایسے، اس میں کیا کہا؟ عمل۔ بلکہ ساتھیوں یہاں پر اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ فتنوں کے دور میں کتنی اہمیت ہے عمل کی اور کتنی فضیلت ہے، آپ اس سے اندازہ کریں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر نقل کرتے ہیں ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم فی زمان من ترک منکم عشرا ما امر به ہلاک ثم یاتی زمان من عمل منکم بعشر ما امر به نجا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ جو اس کا 10واں حصہ چھوڑ دے، یعنی 90% وہ عمل کرے، 10% چھوڑ دے جس کا اسے کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی تم ایسے زمانے ہو، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم میں سے جو کسی اس کے 10ویں حصے پر عمل کرے، یعنی 10% ہی عمل کر لے جس کا اسے کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ نجات پا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ فتنوں کے دور میں عمل کرنے کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، استقامہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فتنہ آتا ہی اسی وقت ہے، یعنی امت فتنے مبتلا اسی وقت ہوتی ہے کہ جب عوامر، جس چیز کا کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دیں، بدعملی کا شکار ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ حق کا۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ استقامت کا، صبر کا۔ اور جب یہی چیزیں بندہ نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر سی بات ہے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوگا۔ اور وہ جو عمل ہو ساتھیوں، وہ بھی کیسا عمل ہو؟ مجموع الفتاوی کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو فتنہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس وقت تک خارج نہیں ہوگا، اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ مومن کا دل مکمل خالص ہو جائے، اور یعنی مکمل اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے اور صرف اسی چیز سے محبت کرے جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اس چیز سے نفرت کرے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی دروازے ہیں، بیان کیا جاتا ہے جیسا بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ کر لو فتنے، نہیں، جتنے بھی دروازے ہیں جو یہ ہے کہ جو یہ کہیں کہ یہ دروازے سے تم چلے جاؤ فتنے سے دور ہو جاؤ گے، نہیں، صرف ایک دروازہ، وہ ہے عمل کا دروازہ۔ اور وہ عمل کیسا ہو؟ تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری، یعنی تقوی اختیار کرنے سے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر فتنے میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ سے ڈرے، اللہ رب العزت مخرج پیدا کر دے گا۔ اور وہ عمل بھی کیسا ہو؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ عمل ایسا ہو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ساتھیوں ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آگاہی، دوسری چیز جلد بازی، تیسری چیز عدل، چوتھی چیز اوصاف، یعنی اوصاف سے مراد ہم کون سے اوصاف اختیار کریں، آخرت کو ترجیح دیں، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ عمل۔ اور چھٹویں چیز ساتھیوں جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان چیزوں سے ہم کام لیں، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث پر کلام ہے لیکن بعض اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں حدثنا سعید ابن یعقوب حدثنا عبد اللہ ابن مبارک اخبرنا عتبہ ابن ابی حکیم حدثنا عمرو ابن جعریۃ اللقمی عن ابی امیہ الشعبانی قال اتیت ابا ثعلبۃ الخشنی فقلت له كيف تصنع بهذه الآية، یعنی اس آیت کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے جو آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے اور پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے ہو۔ تو اس آیت کے متعلق یہاں بہذه الآیہ، تو اس کے بعد ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اما واللہ لقد سألت عنها قبیرا
سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أأتمر بالمعروف وتناحون عن المنكر حتى إذا رأيت شحا متاعا وحواء متبعا ودنيا مؤثرة وإيجاب كل ذي راع برأيه فعليك بقاعدة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم قال بل أجر 50 منكم اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو امیہ کہتے ہیں کہ میں ابو ثعلبہ الخشنی کے پاس آیا اور اس آیت کے متعلق میں نے ان سے پوچھا جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. تو نے کہا کہ آگاہ رہو اللہ کی قسم اس سے متعلق میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلکہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اور یعنی نیکی کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لوگ بقالت کے راستے پر چل پڑے یعنی بخل سے کام لے، خواہشات نفس کی پیروی کرے، دنیا کو جو ہے آخرت پر حاصل یعنی دنیا کو ترجیح دی جائے آخرت کے مقابلے میں، اور ہر عقل مند آدمی اپنے رائے یا اپنی ذہانت کو جو ہے وہ آپ اس پر مسرت یعنی مگن ہو یعنی اپنی ہی رائے کو لے کر وہ جو ہے پکڑ لے یعنی تعصب کا وہ شکار ہو جائے اور فکر میں لگ جائے. اپنے آپ کو تم سنبھالو، بچاؤ اور عوام کو چھوڑ دو، اپنی تم فکر کرو کیونکہ تمہارے پیچھے ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس وقت صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے کہ تم اپنے ہتھیلی پر جو ہے انگارے کو رکھے ہوئے، یعنی گویا المتمسک بدینی و سنتی، جیسے ابن مردوے نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو جب تمہیں کیسے اجر ملے گا؟ تمہیں اتنا اجر ملے گا جتنے کہ 50 لوگوں کا. تو کہا 50 کن لوگوں میں سے؟ ان لوگوں سے نہیں، تم لوگوں کے 50 لوگوں کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا. تو اس سے ایک بات جو پتا چلتی ہے ساتھیوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی فتنوں کا دور جب عام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی یہ کام کرتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انہیں چاہیے کہ وہ علم والے کہ جس چیز کا وہ حکم دے رہے ہیں، جس چیز سے وہ روک رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علم والے ہو اور اس کے لیے علم ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو یہ علم یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اس کو شر کے متعلق اس کو علم ہو، خیر کے متعلق اس کو علم ہو، اور یہ علم بھی کیسے فرق کرے گا یعنی کیسا یعنی جو لیول آف نالج جو ویرائی کرے گا وہ پھر یعنی وہ اس پر مبنی ہوگا کہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے. کسی بڑی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس کا علم ہونا ضروری ہے، کسی بہت بڑی برائی سے روک رہا ہے تو اس کا علم ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرائض کا علم ہونا ضروری ہے، محرمات کا علم ہونا ضروری ہے. تو یہ چیزوں کا علم ہونا بے حد ضروری ہے، تبھی وہ اس میدان میں اترے. ورنہ کیا ہوگا؟ اصلاح سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ یہ میرے الفاظ ہے، اصلاح سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ فساد کرے گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں یہ بات بیان کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کو پوچھا گیا کہ فتنوں کے دور میں جب گفتگو کی جائے تو کب ہمیں یہ بات پتا چلے یا کب ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری گفتگو فتنوں کے دور میں قابل محمود ہے یا قابل مذموم، یعنی قابل تعریف ہے یا قابل مذمت؟ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ فتنوں کے دور میں کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے سوائے اہل علم کے اور اہل بصیرت کے، جن کو اللہ نے بصیرت دی. یہ جو معاملات ہیں ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ فتنوں کے دور میں وہ آواز اٹھائے اپنی رائے پیش کرے، بلکہ اگر جاہل اس کے متعلق گفتگو کرے گا، جاہل اپنی رائے پیش کرے گا تو یہ فتنے اور مزید بڑھ جائیں گے. لیکن جب علماء اس کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے فتنے ختم ہو جائیں گے. لہذا یہ جو فتنوں کے متعلق گفتگو کرنا ہے یا فتنوں کا ازالہ کرنا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو اہل علم میں سے جن کے پاس شریعت کا علم ہے، شریعت کی معرفت، جو حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں اور جنہیں گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہی ہے. تو جو چھٹویں چیز تھی اور وہ کافی اہم تھی وہ کیا ہے ساتھیوں؟
کہ ہم فتنوں کے دور میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، لیکن علم کے ساتھ۔ 6 باتیں ہو چکی ہیں، ابھی 5 منٹ میں وقفہ لوں گا، 10 بجے مجھے لاگ آؤٹ کرنا، اس کے بعد 5 منٹ کے بعد فوری ہم انشاءاللہ پھر درس کو شروع کریں گے۔ جو 7ویں چیز ہے اور کافی اہم ہے وہ ہے صبر ساتھیوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ مختلف چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں آزمایا، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا کہ خوف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جان و مال کے جو نقصانات ہیں، آمدنیوں کے جو گھاٹے ہیں، نقصان ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ آزمائش کریں گے۔ اب ان حالات میں جو صبر کریں اور جب کوئی مصیبت بڑھے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑی عنایت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور یہی لوگ کیا ہے؟ راہ راست پر ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو یہ فتنوں کا، آزمائشوں کا جب ذکر ہو رہا ہے تو کس چیز کی یہاں پر تاکید کی گئی؟ یہاں پر صبر کی تاکید کی گئی، اور یہی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن اسماعيل حدثنا قيس بن قباب حدثنا قيس عن قباب بن الآراتي قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنثروا لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيؤذى على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يسده ذلك عن دينه والله لا يأتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ خباب ابن عارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال بیان کرنے آیا کہ جو آزمائشیں صحابہ پر آتی تھی، جس طریقے سے ان کو ستایا جاتا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اللہ یعنی کب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھی ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائش بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیوں کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ یعنی کیا معنی؟ صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس حدیث کے اندر جو نقطے ہیں، بہت سارے نقطے ہیں سبحان اللہ، لیکن جس سے ہمارا جس موضوع سے تعلق ہے یا جس نقطہ سے ہمارا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ صبر کی تلقین کب؟ فتنوں کے دور میں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند کے اندر نقل کرتے ہیں خالد بن عرفہ یعنی ان کا جو نام تھا سیدنا خالد بن عرفہ، وہ کہتے ہیں خالد بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خالد انها ستكون بعد احداث وفتن واختلاف فإن استطعت ان تكون عبد الله يعني حابيل المقتول لا القاتل فافعل
اے خالد، میرے بعد فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، بلائیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، تو اگر تم حابیل کی طرح بن سکتے ہو، حابیل کون ہے؟ جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو قتل کیا گیا، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا، قابیل نے قتل کیا لیکن حابیل، اگر تم آدم کی بیٹی کی طرح صبر کرنے والے، متقین، انما يتقبل اللہ من المتقین، تم صبر کرنے والے بن سکتے ہو، حابیل کی طرح بن سکتے ہو، تو تم کیا بن جاؤ؟ ویسا کرو۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کب؟ یعنی یہ امر کب ہونا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ کب، کس وقت؟ فتنوں کے دور میں۔ اور آٹھویں چیز ساتھیوں جو کافی اہم ہے، وہ یہ ہے ساتھیوں کہ فتنوں سے بھاگا جائے، نہ کہ فتنوں کے قریب جایا جائے۔ اگر پتا چلے کہ وہاں پر فتنہ ہے تو وہاں پر قریب نہ جایا جائے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دور جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام بخاری کتاب الفتن کے اندر نقل کرتے ہیں، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم خير من المعشي والمعشي فيها خير من السعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجا او معاذا فلیعوذ به، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا، غور سے سنیں الفاظ کو، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والوں سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ان کی طرف سے دور سے بھی جھانک کر دیکھے گا تو اسے بھی سمٹ لیں گے۔ ایسے وقت جو کوئی اس سے کوئی پناہ کی جگہ پالے، اس کی پناہ لے لینی چاہیے۔ یعنی بلکہ ایک روایت جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکون فتنۃ النائم فیها خیر من المستجی والمستجی فیها خیر من القائد والقائد فیها خیر من القائم والقائم فیها خیر من المعاشی والمعشی خیر من الراکب والراکب خیر من المجری قتلها كلها في النار۔ قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال ذلك أيام الحرج۔ قلت ومتى أيام الحرج؟ قال حين لا يأمن رجل جالسه۔ قلت فما تأمروني إن أدركت ذلك؟ قال أكفف نفسك ويداك وادخل دارك۔ قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال فادخل بيتك۔ قلت وفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك وأصنع هكذا وقبس بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تموت على ذلك، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ عبداللہ کہ بہت سارے فتنے آنے والے، اس فتنے میں سونے والا بہتر ہوگا جو لیٹا ہوا ہے، اور لیٹا ہوا شخص بہتر ہوگا اس سے جو بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھا ہوا شخص بہتر ہوگا اس سے جو کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہوا شخص بہتر ہوگا اس سے کہ جو چل رہا ہے، اور جو چلنے والا شخص بہتر ہوگا جو دوڑ رہا ہے، یعنی سواری پر ہے، اور سواری والا شخص بہتر ہوگا جو دوڑ رہا ہے۔ اور جو کوئی بھی اس میں مریں گے وہ کہاں ہوں گے؟ دونوں لوگ، دونوں طرف کے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ حرج کے ایام میں ہوگا۔ کہا حرج کیا ہے؟ کہا کہ آدمی جب خود اپنی مجلس میں، اپنے لوگوں میں وہ محفوظ نہ رہے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے جب میں اس ماحول کو دیکھوں، جب میں اس وقت کو دیکھوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے آپ کو پیچھے کر لو، اپنے ہاتھوں کو محفوظ کر لو، اپنے گھر میں رہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر وہ گھر میں فتنہ پہنچ جائے، یا پھر ایک آدمی جو صاحب فتن ہے وہ گھر میں پہنچ جائے، تو کہا تم گھر میں داخل ہو۔ کہا اللہ کے رسول گھر کے اندر آ گیا تو میں کیا کروں؟ کہا جو گھر کی مسجد یعنی جو مصلی جہاں پر تم نماز پڑھتے ہو وہاں تم جا کر بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، یعنی سیدھے ہاتھ سے کہا کہ عبداللہ یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے حتیٰ کہ جو ہے تم مر جاؤ اسی حالت میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں ساتھیوں، ان دو چیزیں کل رہ گئی تھی، آج انشاءاللہ وہ دو چیزیں رکھ کر ہم اپنی بات کو آگے رکھیں گے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اہل علم، کہ ہم علماء سے جڑے رہیں فتنوں کے دور میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان شیطان إلا قليلا. کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر یعنی اچھی یا بری خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یعنی تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چاند یعنی چند لوگوں کے علاوہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ اب اس کو اور آسان انداز میں دوبارہ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی، غور سے سمجھے کہ تو مشہور کر دیتے ہیں اس کو، اور اگر لوٹاتے اس کو کس طرف؟ رسول کی طرف۔ وَرَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اس کو لوٹاتے کس کی طرف؟ رسول کی طرف یا اصحاب امر کی طرف، تو جان لیتے اس کی حقیقت وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں یعنی محققین کی طرف۔ اب یہاں پر اس بات کو آپ سمجھیں، میں آسان انداز میں سمجھاؤں گا۔ علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر سعدی کے اندر آپ غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے غیر مناسب فعل پر تعدیب ہے یعنی کنڈمنیشن ہے۔ اہل ایمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اہم معاملہ ہے جس کا تعلق مسائل عامہ یعنی ایک عام مصلحت، امن اور اہل ایمان کی خوشی کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق کسی خوف سے ہو جس کے اندر کوئی مصیبت پوشیدہ ہو، تو اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں اور اس خبر کی اشاعت میں عجلت سے کام نہ لیں، یعنی جو بھی خبر آئے پہلے تحقیق کریں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اور عجلت سے کام نہ لے، تحقیق کرے، بلکہ وہ اس خبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کہتے ہیں رپورٹ کو، اس خبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب امر، اہل رائے، اہل علم، خیر خواہی کرنے والے، عقل مندوں، سنجیدہ اور باوقار لوگوں کی طرف لوٹائے جو ان تمام امور کی معرفت رکھتے ہیں، جو مسلمانوں کے مسائل اور ان کے ازداد کی پہچان رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس خیر کی اشاعت میں کوئی مصلحت اہل ایمان کے لیے سرور نشاط کا کوئی پہلو اور ان کے دشمنوں سے بچاؤ کی کوئی بات دیکھے تو وہ ضرور ایسا کریں۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت نہیں، یا اس میں مصلحت تو ہے مگر اس کی مضرت ہے، یعنی نقصان ہے، اس مصلحت پر حاوی ہے، تو اس خبر کو نہ پھیلائیں۔ اچھا، آگے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو تحقیق کرنے والے اس تحقیق کر لیتے، یعنی وہ اپنے غور و فکر، درست آراء، صحیح رہنمائی کرنے والے علوم کے ذریعے درست نتائج کا استخراج کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں ادب و احترام کا ایک قاعدے پر دلیل ہے کہ جب کسی معاملے میں بحث اور تحقیق مطلوب ہو تو مناسب یہ ہے کہ معاملہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جو ذمہ دار ہے، اور وہ اس معاملے کی تحقیق کے لیے ایسے شخص کے حوالے کر دے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، اور ان ذمہ دار اصحاب کی تحقیق سے پہلے کسی رائے کا اظہار نہ کرے۔ یہ طریقہ زیادہ قرین ثواب اور خطا سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس میں کسی معاملے کو سننے ہی اور اس کو پھیلانے میں عجلت اور جلد بازی کرنے کی ممانعت کی بھی دلیل ہے۔ نیز حکم ہے کہ بولنے سے پہلے اس معاملے میں خوب غور و فکر کر لیا جائے کہ آیا اس میں کوئی مصلحت ہے کہ انسان آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرے، یا کوئی مصلحت نہیں کہ انسان پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی تمہیں توفیق عطا کرنے، ادب سکھانے اور ان امور کی تعلیم دینے میں جو تم نہ جانتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیروکار بن جاتے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ظالم اور جاہل ہے، پس اس کا نفس اسے شر کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ بندہ جب اپنے رب کے پاس پناہ لیتا ہے اور اس کی پناہ میں آ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے لطف و کرم دروازے کھول دیتا ہے، اسے ہر بھلائی کی توفیق عطا کرتا ہے اور اسے شیطان مردود سے بچاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی کا جو ہے
یہ کلام ختم ہوا۔ اب میں جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ شیخ محمد رمضان الحاجری حفظہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں فتنے کا کہتے ہیں کہ فتنے کا مزاج یہ ہے، اس کی ذات ہے، جو اس کا نیچر ہے، یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، معاملات کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، کنفیوز کر دیتا ہے، خطائیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو انسان کے جو عقول یعنی عقلیں ہوتی ہیں وہ شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا امانت، کیا کہتے ہیں، حفاظت، عافیت، سلامتی اسی میں ہے کہ ان فتنوں کے دور میں جماعت سے چمٹا جائے، اور اس جماعت سے چمٹا جائے جس جماعت کے بڑے یا جس جماعت کے ذمہ دار کون ہے، علماء ہیں۔ تو لوگوں کے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ وہ کیا کرے، اہل علم کی اتباع کرے، اہل علم سے استفادہ کرے۔ کیوں؟ عوام کیا کرے گی جب فتنہ آئے گا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، اور اپنے اپنے آراء یا اپنے اپنے فتووں کا جو ہے اظہار کرنا شروع کر دے گی، جس کی وجہ سے فتنہ بڑھ جائے گا اور امت کے اندر تفرقہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو امور العامہ یعنی بہتری یہی ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، کہ اس کے اندر امن قائم ہو، اس کے اندر سلامتی قائم ہو، اور معاشرہ خوف سے پاک ہو جائے۔ اس سلامتی اسی میں ہے کہ لوگ رجوع کرے اہل علم اور اہل تفقہ کی طرف۔ یہ بات شیخ محمد رمضان الحاجری نے بیان کی، اور یہی قرآن مجید سے ہمیں سیکھنے کو ملا، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ امام زریق ابن ابی زریق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام ابن سعد طبقات کبریٰ کے اندر اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ ہم حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ان هذه الفتنة اذا اقبلت عرفه كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، کہ جب فتنہ آتا ہے تو آنے سے پہلے، اس کا نقصان معاشرے کو پہنچنے سے پہلے عالم اس فتنے کو جان لیتا ہے، اس فتنے کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اسے علم دیا ہے، اور جاہل کو اس فتنے کا تب پتہ لگتا ہے جب فتنہ اسے برباد کر کر چلے جاتا ہے، یا اس کے اثرات سے وہ متاثر ہو کر، یعنی اس کے اثرات پورے مرتب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تب جا کر اسے پتہ لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل علم سے جڑنا یہ فتنوں سے نجات کا ایک سبب ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جہالت کی وجہ سے انسان کیسے کیسے خطائیں کر سکتا ہے۔ امام قاضی یاد رحمہ اللہ ترتیب المدارک کی 4 جلد میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں محمد ابن سحنون کا۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، پچھلی مجالس کے، محمد ابن سحنون بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ یہ فقہائے مالکی میں سے تھے، اور آپ کی جو ولادت ہوئی وہ 202 ہجری میں سے، اور آپ کا انتقال 256 ہجری میں۔ اور بہت سارے جو ہے آپ نے کتابیں لکھی، بہت سارے اہل علم نے آپ کی تعریف بیان کی۔ ان کا مقام اور ان کا رتبہ بیان کرنے کے لیے مستقل ایک مجلس چاہیے۔ بہرحال ان کے ایک ساتھی تھے محمد ابن سحنون رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ ساتھی جو محمد ابن سحنون رحمہ اللہ کے ساتھی تھے یا دوست تھے، وہ ایک دفعہ حمام میں داخل ہوئے، یعنی پبلک ٹوائلٹ آپ کہہ لیں، اور وہاں پر جب وہ حمام میں داخل ہوئے، اور جب وہ یعنی مصر کے اندر، یہ مصر میں یہ واقعہ جو پیش آیا وہ مصر میں پیش آیا، تو جب وہ وہاں پر داخل ہوئے اور باہر نکلے تو اس کا جو رکھوالی تھا یا اس کا جو محافظ تھا وہ کون تھا؟ وہ ایک یہودی تھا۔ تو یہ جب نکلے محمد ابن سحنون رحمہ اللہ کے ساتھی، وہ یہودی سے مناظرہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا دین کے متعلق۔ جب مناظرہ جو ہے دم پکڑا یا جوش، یہ ظاہر سی بات ہے گرما گرمی ہو گئی، تو یہودی جو ہے ظاہر سی بات ہے اس علم کی وجہ سے اس نے اس مسلمان یعنی محمد ابن سحنون کو اس مناظرے میں ہرا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے مناظرہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب محمد ابن سحنون رحمہ اللہ نے، یعنی چند سال بعد یا چند ایام بعد، محمد ابن سحنون رحمہ اللہ نے حج کیا، اور ظاہر سی بات ہے حج کے دوران وہ ساتھی جو اس یہودی سے مناظرہ ہار چکا تھا ان کے ساتھ تھا۔ دوبارہ جب وہ لوگ دونوں مل کر، یعنی محمد ابن سحنون اور وہ ساتھی مل کر کہاں آئے؟ مصر کو آئے۔ مصر کو آنے کے بعد محمد رحمہ اللہ نے کہا چلو حمام جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں گرما گرم ایک جو ہے شاور کہہ لیں یا ایک اسٹیم بات کہہ لیں، وہ لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر گئے تو ہر سی بات ہے وہاں پر کون تھا؟ یہودی تھا۔ تو جب وہ باہر نکل گئے تو پھر دوبارہ اس ساتھی نے مناظرہ شروع کر دیا، کس سے؟ یہودی سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی مناظرہ جو ہے مناظرے کا ماحول گرما گرم کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس مناظرے میں محمد ابن سحنون رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہو گئے۔ یعنی اب مناظرہ کس کے درمیان چل رہا ہے؟ مناظرہ تو شروع تو کیا اس شخص نے، ساتھی نے، لیکن اب مناظرہ چل رہا ہے محمد ابن سحنون رحمہ اللہ اور اس یہودی کے درمیان۔ اب تعجب کریں گے
قاضی یاد مالکی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو مناظرہ ہے ظہر سے لے کر عصر تک چلا۔ محمد بن سہنون رحمہ اللہ نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر عصر سے لے کر مغرب تک یہ مناظرہ چلا۔ پھر مغرب سے لے کر یہ مناظرہ چلا عشاء تک، یعنی بیچ میں نماز کا وقفہ مل رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ مناظرہ فجر تک چلتا رہا اور لوگ پورے مصر، اہل مصر جمع ہو کہ محمد ابن سہنون کا اور یہودی کا مناظرہ چل رہا ہے کہ یہودیت آیا حق پر ہے یا دین اسلام حق پر ہے۔ حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا، اور فجر کا وقت آتے آتے نہیں، فجر کا وقت قریب ہی تھا کہ جب محمد بن سہنون رحمہ اللہ نے اس یہودی کو شکست دے دی اور وہ یہودی یعنی مبہوت ہو گیا اور اس نے مناظرہ کرنا بند کر دیا، یعنی رک گیا اور اس کے سامنے حق واضح ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، تو لوگوں نے اللہ اکبر کہا۔ اب یہاں پر سمجھے میری بات کو، آگے کا جو اصل چیز ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو میرا مقصد ہے بیان کرنے کا۔ محمد ابن سہنون رحمہ اللہ وہاں سے چلے گئے، اور اب ظاہر سی بات ہے آپ پسینہ پوچھ رہے تھے اپنے چہرے سے، اور آپ نے اس دوست کو بلایا جس نے مناظرہ شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہ کرے، تمہیں جزائے خیر نہ دے، تمہاری وجہ سے کتنا فتنہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ عالم کی سوچ دیکھیں، تمہاری وجہ سے کتنا فتنہ ہو گیا، تم نے ایک یہودی سے مناظرہ کیا حالانکہ تمہارے پاس علم نہیں تھا، تمہارے علم کے اندر ذوق تھا۔ اگر یہ پوری مجلس میں جب پورے اہل مصر ہمیں دیکھ رہے ہیں، سوچو اگر آج وہ ہمیں شکست دے دیتا تمہاری جہالت کی وجہ سے، تو سوچو لوگ کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی بات بیان کی، سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، کہ اے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور ہمارے رب یہ جو ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک اللہ رب العزت کیا زبردست دانا ہے، حکمت والا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ جو کفر دنیا میں آج موجود ہے اس کی آدھی ذمہ داری ان دیندار لوگوں پر آتی ہے جو دین کو ایک بد شکل صورت میں پیش کرتے ہیں، یعنی دین کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی نہ پیش کرنے کی وجہ سے، یعنی آپ سوچیں جیسے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ سورہ فرقان کے اندر کیا کہا اللہ رب العزت نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا بنایا؟ فتنہ بنایا، آزمائش بنائی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ انسان علم سے کام لے، خاص کر فتنوں کے دور میں، اور اہل علم سے جڑا رہے، جہالت سے وہ کام نہ لے۔ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں گے، امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، کیا معنی اس آیت کا کہ ہم نے تم لوگوں کو بعض ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا۔ آپ دیکھیں ایک امیر شخص ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ غریب کے لیے فتنہ ہوگا۔ کیوں؟ غریب کیا سوچے گا کہ میں مالدار کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کیوں نہیں دیا۔ ایک صحت یافتہ شخص ہے، وہ کس کے لیے فتنہ ہے؟ مریض کے لیے، کہ میں کیوں شفا یاب نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دوسرے شخص کے لیے فتنہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور بہت ساری مثالیں، آپ یہ آیت کا جب اسباب سبب نزول پر آپ جائیں گے، یہ آیت کن کے متعلق ہوتی تھی؟ مخاطب بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو جہل، ولید ابن عقبہ، عاص ابن ویل اور نضر ابن الحارث، کیونکہ جب ان لوگوں نے سیدنا ابو ذر کو دیکھا، ابن مسعود کو دیکھا، سیدنا بلال کو دیکھا، سیدنا صہیب کو دیکھا، عامر ابن فہیرہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو دیکھا، انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہم اب اسلام لا کر ان کی طرح ہو جائیں، یعنی ہم بھی برابر ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ فتنہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو اس پر لطیف بحث کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور بڑی لطیف بات آپ نے کہی کہ یہ جو ہے مثالیں انہوں نے دی کہ جاہل جو ہے فتنہ ہوگا کس کے لیے؟ عالم کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب جاہل عالم جتنا سکھائے گا جاہل کو، اب جاہل اس کے پاس ضد ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ کل ذہن کا ہے، ظاہر سی بات اس کو صبر کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے یعنی بہت، پھر یہی حکمران اور عوام کا جو ہے یہی تعلق ہے، پھر جو کمزور ہے، پھر جو طاقتور ہے، پوری مثالیں آپ دیکھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ امام زجاج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ایسا شخص جس کا معاشرے میں بہت بڑا مقام، جیسا ابھی آپ دیکھیں جن کفار کا ذکر ہم نے کیا، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا لیکن وہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اگر
میں کر لوں تو ظاہر سی بات یہ تو مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں، عبداللہ ابن مسعود حسن، ان کا تو مقام بہت زیادہ ہے، اب لہٰذا وہ کیا کریں گے، کفر پر رکیں گے۔ تو آپ دیکھیں، تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، جو اصل چیز ہے، بات دوسری طرف نہ جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان کے اندر بڑی لمبی بحث کی ہے اس آیت پر، اب وہ ہمارا موضوع نہیں، نہ ہی ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے ساتھیوں کہ اصل چیز یہی ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ہم کس سے جڑے رہیں، علماء سے جڑے رہیں۔ اور دوسری چیز ساتھیوں جو کافی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں، ہم دعا کریں، دعا بے حد 10ویں چیز اور آخری چیز دعا کریں۔ بلکہ یہاں پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی نصیحت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کو پوچھا گیا کہ آج کے جدید دور میں جب فتنہ بڑھ چکا ہے تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ پہلی چیز تقوی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں تم ہو، فی السر والعلانیہ، جہرن اور جو ہے سرن، یعنی جب تم لوگوں کے درمیان ہو اور جب تم تنہائی میں ہو، اور کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر ثابت قدم رکھے، اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور ہر فتنے چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، اللہ رب العزت ان فتنوں سے تمہاری حفاظت کرے۔ اور پھر شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو، یہ علم ہی ہے، جب تم علم علماء سے سیکھتے ہو تو یہی علم ہے جو اللہ کی توفیق سے تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ فتنوں سے حفاظت بغیر علم کے ممکن نہیں۔ ہاں اگر تمہارے پاس، اور ہاں اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو کیا ہوگا، تم فتنے مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تم فتنوں سے متاثر ہو چکے ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم علم حاصل کرو اہل علم سے، اور علم حاصل کرنے میں دو چیزیں کہا کہ کبھی سستی کا شکار نہ ہونا اور کبھی غفلت کا شکار نہ ہونا، کیونکہ اگر تم سستی اور غفلت کے شکار ہو جاؤ گے تو لہذا تم کیا ہوگے، دوبارہ علم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر ساتھیوں اگر آپ احادیث کے اندر بھی غور کریں یہی بات ہمیں ملتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الجنہ کے اندر جو صفات جنت کے بیان کیے ہیں اپنی صحیح کے اندر بیان کرتے ہیں، زید بن ثابت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لا دعوت اللہ لدعوت اللہ، یعنی میں اللہ سے دعا کرتا ایسمیکم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذ بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ میں تم کو سنا دوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک ہماری طرف رخ فرمایا اور کیا فرمایا کہ آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، تو ہم نے کہا کہ ہم اللہ سے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر کہا تم فتنوں سے جو ان سے ظاہر ہے جو پوشیدہ ہے اللہ کی پناہ مانگو، سب نے کہا ہم فتنوں سے جو ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، پھر دجال کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کتاب التفسیر کے اندر کہ اللہ کے رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہم یسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي۔ اللہ اکبر، کیا کہا، یعنی کہ یا اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے، فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے سے پناہ مانگی، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کو امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر حسن قرار دیا۔ امام احمد کہتے ہیں ام سلمۃ قلت یا رسول اللہ الا تعلمنی دعوۃ ادعو بها لنفسی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی اللہم رب النبی محمد اغفر لذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مذلات
فتن ما احیاتنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے ایسی دعا نہیں سکھائیں گے جس کے ذریعے سے میں اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کے لیے دعا کر سکوں؟ تو کہا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں کو معاف فرما، یعنی میری مغفرت فرما، میرے دل کے اندر سے یعنی غصے کو جو ہے نکال دے، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے جو ہے محفوظ فرما جب تک کہ میں زندہ ہوں. ماحیاتنا، جب تک کہ میں زندہ ہوں مجھے ایسے فتنے مضلات الفتن جو گمراہ کرنے والے ہیں ان فتنوں سے تو میری حفاظت فرما. تو اللہ کے رسول بلکہ آپ اس پر بھی غور کریں، امام مسلم رحمہ اللہ کتاب المساجد کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة محيا والممات ومن شر فتنة مسیح الدجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور زندہ اور مردہ، یعنی 2 فتنے، یعنی جو فتنے زندگی میں آنے والے ہیں اور جو مرنے پہ آنے والے ہیں، اور دجال کے فتنے سے تو ہماری حفاظت فرما. ان 4 چیزوں سے تم اللہ رب العزت کی پناہ مانگو. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.